اسلام سے پہلے بھی حج کا تصور تھا اور لوگ اپنے اپنے طریقے، اپنی اپنی سوچ اور فکر کے مطابق اس فریضے کی ادائیگی کرتے تھے۔ پھر جب سن 8 ہجری کو مکۃ المکرمہ فتح ہوا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قدیم حج کی ادائیگی کا طریقہ تھا اس میں کچھ تبدیلیاں فرمائیں۔ پہلے تو سن 9 ہجری کو جب باقاعدہ اہل اسلام کی طرف سے اس فریضہ کی ادائیگی کی گئی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر حج کے لیے روانہ کیا اور خود تشریف نہ لے گئے۔ کچھ اصطلاحات اور کچھ تعلیمات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائیں کہ اس کے مطابق فریضہ حج کی ادائیگی کیجیے گا اور لوگوں میں اعلان کیجیے گا کہ اگلے سال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لائیں گے۔ گویا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے سال امیر حج بنا کر بھیجا تاکہ ماحول سازگار ہو اور جو تبدیلیاں ہونی چاہیے ان پر عمل شروع ہو جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں جو بڑی بڑی تبدیلیاں کیں اور لوگوں کے ذہنوں کو اس فریضے کی ادائیگی کے حوالے سے جو بدلا، ان میں سے چند ایک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو بیت اللہ کو بلکہ پورے حرم کو بتوں کی نجاست سے پاک کیا۔ مشرکین حج بھی کرتے تھے اور بتوں کے سامنے بھی جھکتے تھے، یعنی عبادت الہیہ اور شرک یکساں چل رہے ہوتے تھے۔ ادھر اللہ کے گھر کا طواف، ساتھ بتوں کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور پھر بتوں کی پوجا بھی کرنا، یہاں تک کہ مشرکین نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم الصلوات و تسلیمات کے نام کے بھی مجسمے بنا رکھے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر مکمل طور پر حرم کو اس گندگی سے پاک کیا اور فرمایا کہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا، اور یہ خالص عبادت کا تقاضا بھی ہے کہ جب اللہ کی عبادت ہے
معبود حقیقی کی عبادت ہے تو پھر اس میں خود ساختہ معبودوں کی گنجائش نہیں، پھر اس میں اپنے بنائے ہوئے معبودوں کو لانے کی اجازت نہیں۔ اور یہ بڑا گراں تھا مشرکین پر۔ مشرکین کے جو بڑے بڑے بت تھے ان میں لات، منات، عزا، ہبل، نائلہ وغیرہ وغیرہ، ان سب کو وہاں سے اتروایا اور باہر پھینک دیا۔ بعض تاریخی روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ جو ہندو سومنات کے بت کی پوجا کرتے ہیں یہ وہی حرم سے نکالا ہوا منات بت تھا جس کے 100 سے زیادہ مجسمے وہاں نصب تھے، اور ہندوؤں نے ان کو اٹھایا اور اپنے یہاں سجا لیا۔ وہ 100 منات مل کر ان کا معبود بنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص اللہ کی عبادت کی تعلیم دی۔ دوسرے نمبر پر مشرکین عبادت کے ساتھ ساتھ جوا بھی کھیلا کرتے تھے، اور یہ جوا قمار بازی حرم کے اندر ہی ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو انہوں نے مجسمے بنا رکھے تھے ان کے ہاتھوں کو انہوں نے ایسے ڈیزائن کیا تھا کہ ان میں وہ جوئے کے تیر رکھے ہوتے تھے۔ وہ جو توحید پرست تھے، وہ جنہوں نے ہمیشہ شرک کے خلاف میدان سجایا، وہ جنہوں نے خالص اللہ کی عبادت کے لیے بیت اللہ بنایا، اسی توحید والے گھر میں انہی کے مجسمے رکھ کر انہی کے سامنے انہی کے ہاتھوں سے اپنے تئیں وہ جوا کھیل رہے ہوتے تھے، اور یہ باور کرواتے تھے کہ اس میں ان بزرگوں کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھیل کا بھی قلع کما کیا کہ حج کے دوران ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ جوا کھیلنا ویسے بھی ممنوع ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، چاہے جائے کہ عام دنوں میں کھیلا جائے، خاص عبادت کے دنوں میں عبادت میں اس برائی کو شامل کرنا، یہ آپ علیہ السلام نے ختم کیا۔ اب یہ مشرکین کے لیے مشکل تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سوچ بدلی، ان کی فکر بدلی، اور انہیں بتایا کہ یہ چیز حج میں حج کا رکن نہیں، حج کا حصہ نہیں۔ اس کے علاوہ اسلام سے قبل بیت اللہ میں جو حج کرنے آتے تھے وہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مشرکین بھی ہیں، موحدین بھی ہیں، کوئی بھی مذہب اور دین کے حامل ہیں وہ آ سکتے ہیں اور عبادت کر سکتے ہیں اپنے اپنے طریقے کے مطابق۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروا دیا کہ آئندہ حج صرف صاحب ایمان کر سکتا ہے، کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا، کوئی بے دین حج نہیں کر سکتا۔ اس مقدس گھر میں آ کر اللہ کی عبادت کرنے کا حق صرف اہل ایمان کو ہے، تاکہ یہ جو طرح طرح کے رسوم و رواج عبادت کا حصہ بنائے ہوئے ہیں ان کا قلع کما ہو، ان کا خاتمہ ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کو خالص
اللہ کی عبادت کے لیے مسلمانوں کو کرنے کی اجازت دی۔ اس سے پہلے جو طرز تھا اس کا خاتمہ کر دیا۔ پہلے جتنے بھی قبیلے اور جتنے بھی مذہب والے فکر والے تھے ان کے راستے بند کر دیے، اور تب سے آج تک اس عبادت میں سوائے اہل اسلام کے اور کوئی شامل نہیں ہوتا۔ پھر ان لوگوں میں طرح طرح کے خیالات کے حاملین تھے۔ وہ لوگ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، عورتیں جسم کا کچھ حصہ ڈھانپ لیتی اور مرد بالکل ننگے، جسم پر ایک دھاگا بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی عبادت کرنے آئے اور کہتے تھے جی ہم اس انداز میں ہیں، اس طریقے پر ہیں جو طریقہ جو انداز فطرت کا ہے، یعنی انسان فطرتی طور پر بغیر لباس کے ہے، تو اس لیے ہم فطرت کے انداز پر یہ فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یہ بعضوں کا خیال تھا کہ جنہیں قریش لباس پہننے کے لیے دیں گے وہ لباس پہن سکتے ہیں، اور جنہیں قریشیوں نے لباس نہیں دیا انہیں لباس پہن کے عبادت کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ عبادت ہی نہیں، بے حیائی تھی، اور بے حیائی کا فروغ تھا۔ آج بھی اس نظریے کے حاملین موجود ہے دنیا میں، جو اپنے آپ کو فطرت پسند کہتے ہوئے لباس اتار پھینکتے ہیں، حالانکہ وہ خالق فطرت نے ہی انسان کو لباس اوڑھنے کا حکم دیا ہے، ستر ڈھانپنے کا حکم دیا ہے۔ کوئی بھی آسمانی دین، مذہب سماویہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ انسان ایسے پیش ہو کہ اس کا ستر کھلا ہو۔ جتنے بھی مذاہب سماویہ ہیں ان سب میں حیا کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات ویسے ہی حیا کے پیکر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا تو جزء ایمان ہے۔ ہمیں تو دین اسلام اس قدر حیا کی تعلیم دیتا ہے کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ستر تو بڑا دور ہے، تمہیں اپنی نگاہوں کو بھی جھکا کے رکھنا ہے کہ نگاہ بھی کسی غیر اور ناجائز جگہ پر نہ پڑے۔ اسلام تو ہمیں حیا کی اس قدر تعلیم دیتا ہے کہ ہم اگر لباس بھی بدلیں تو اس انداز میں بدلیں کہ اپنا ستر زیادہ دیر کھلا نہ ہو، یعنی مکمل لباس اتار کر پھر لباس پہننے کے بجائے آدھا لباس اتارو وہ پہنو، پھر دوسرا آدھا اتارو اور پہنو۔ اس قدر حیا کی تعلیم۔ تو وہ لوگ بے حیائی کو فروغ دیتے تھے حج میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو بھی بند کر دیا اور فرمایا کہ حج کا ایک لباس، مرد کے لیے 2 چادریں بغیر سلے، اور عورت کے لیے اس کا اپنا لباس جو وہ پہنتی ہے معمول کا۔ اب یہ جو حج کا لباس مخصوص کیا گیا، یہ بھی حقیقت میں وہ تصور ختم کرنے کے لیے تھا جو اس دور کے لوگوں میں تھا کہ قریشی بڑے ہیں، وی آئی پی لوگ ہیں۔ وہ خود بھی کہتے تھے نحن حمیس، ہم وی آئی پی ہیں، ہم صاحب حیثیت ہیں، ہمارا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے، ہم جیسے چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ فرمایا نہیں،
کوئی قریشی ہو تب بھی، کوئی عام ہو تب بھی ایک ہی لباس میں۔ مرد ہیں تو 2 چادریں اوڑھے ہوں گے، ایک لاچا اور ایک اوپر چادر لیں، اس کے سوا تمہارا کوئی لباس نہیں۔ اب اس میں ساری تمیزیں ختم ہو جاتی ہیں، سارے امتیازات مٹ جاتے ہیں، بڑے چھوٹے کا امتیاز ختم۔ صدر اور وزیر اعظم، عوام اور عوام میں بھی ایک ادنا فرد، وہاں سب ایک جیسے نظر آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم یہاں عبادت کے لیے آئے ہو، تفاخر کے لیے نہیں، ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے نہیں آئے، سارے کے سارے اللہ کے بندے بن کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو پھر بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ سارے کے سارے ایک ہی طرح کے دکھائی دیں، سارے کے سارے ایک ہی رب کے عبادت گزار بن کر دکھائی دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی یہ جو رسم تھی ننگے حج کرنے کی، اسے ختم کی، ننگے ہو کر طواف کرنے کی، اس کا خاتمہ کیا۔ اسلام سے پہلے ایک اور بات بھی ان کے یہاں خاص اہمیت رکھتی تھی کہ بیت اللہ کا طواف تو سبھی کرتے تھے، لیکن صفا اور مروہ کی سعی صرف قریشیوں کے لیے تھی۔ جو غیر قریش تھا اس کو اجازت نہیں تھی صفا مروہ کی سعی کرنے کی۔ اس کے پیچھے ایک نظریہ یہ تھا کہ صفا مروہ کی سعی اماں ہاجرہ نے کی تھی، تو قریشی ان کی اولاد ہے، اب قریشی اپنی ماں کے طرز کو اپنائیں، ان کی اداؤں کو اپنائیں تو سمجھ آتا ہے، باقیوں کو کیا ضرورت ہے۔ اور قریشی بھی یہی سمجھتے تھے کہ حضرت ہاجرہ کے طریقے کو، ان کی ادا کو نقل کرنے کا حق صرف ہمارا ہے، کسی اور کو یہ حق نہیں کہ ہماری ماں کی نقل کرے۔ اب باقی لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد اپنے اپنے جو قبیلے یا خاندان کے بت ہوتے تھے نا، ان کے سامنے جا کر جھکتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ سعی کی جگہ پر یہ متبادل ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس رسم کا بھی خاتمہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ جو ہے نا، یہ شعائر اللہ میں سے، جس طرح بیت اللہ شعائر اللہ میں سے ہے، اسی طرح صفا اور مروہ بھی شعائر اللہ میں سے۔ جس طرح بیت اللہ کی تعظیم لازمی ہے، اسی طرح صفا اور مروہ کی تعظیم بھی لازمی ہے۔ جس طرح بیت اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اسی طرح صفا اور مروہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ بھی مقدس ہے، وہ بھی مقدس ہے۔ لہٰذا جس طرح بیت اللہ کا طواف کرنا سب عبادت سمجھتے ہیں، اسی طرح صفا اور مروہ کی سعی بھی سب کے لیے یکساں عبادت ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہ، کہ جو بھی حج اور عمرہ کرنے آئے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ یہ نہ سوچے کہ یہ صرف قریشیوں کا ہے، کوئی حرج نہیں، سارے آئیں سعی کریں صفا اور مروہ کی، تو سب کے لیے اس کو لازم قرار دیا اور اسے جز بنا دیا عبادت کا۔ تو یہ قریشیوں کا جو اپنے تئیں تفاوت تھا، جو یہ زعم تھا کہ ہم بڑے ہیں یا ہمارا حق ہے، اس کو ختم کیا اور سب کے لیے سعی کے دروازے کھولے اور سب کو یہ حکم ہوا کہ سارے صفا مروہ کی سعی کریں۔ قریشیوں میں ایک اور بھی یہی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی جو غلطی تھی، اس کی بھی تردید کی کہ یہ لوگ عرفات میں نہیں جاتے تھے،
کیوں نہیں جاتے بھائی؟ ہم قریشی ہیں اور ہم بیت اللہ کے رکھوالے ہیں، ہماری عبادت یہی ہو جاتی ہے، حج کے دنوں میں عرفات میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ حالانکہ وقوف عرفہ یہ حج کا رکن لازم ہے، جو میدان عرفات میں نہیں گیا اس کا حج نہیں ہوا۔ 9 ذوالحج کی صبح منا سے چلتے عرفات پہنچتے اور شام تک عرفات میں رہتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 ہجری کو حج کے لیے تشریف لائے تو آپ علیہ السلام عرفات میں تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام نے عرفات میں اپنا خیمہ بھی لگایا۔ قریشی بھی تھے نا، اور خود بھی تشریف لے کے باقیوں کو بھی یہ تعلیم دی اور ان کے خیال کی تردید کی کہ کوئی انفرادیت نہیں ہے، عبادت سب کے لیے یکساں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن جبیر کے والد، حضرت عبداللہ بن جبیر کے والد جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے اونٹ گم ہو گئے اور میں انہیں تلاش کرتے ہوئے عرفات تک پہنچا۔ 9 ذوالحج تھی تو میں نے دیکھا وہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہوا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ تو قریشی ہیں اور قریشی تو عرفات میں نہیں آتے۔ تو میں نے پوچھا یار یہ کیوں یہاں آئے، یہاں خیمہ کیوں لگایا ہوا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ قریشیوں کو کوئی انفرادیت حاصل نہیں، سب یہاں آئیں گے، سب حج کے جتنے رکن ہیں پورے کریں گے تو حج کی عبادت ہوگی۔ کہتے ہیں مجھے اس بات نے بڑا متاثر کیا کہ انہوں نے یہ جو قومی تفاوت ہے اس کو ختم کیا ہے، یہ تو بڑے اچھے انسان۔ تو خیر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں کی جو برتری کا تصور تھا اسے ختم کر دیا، سب کے لیے یکساں عبادت کو قرار دیا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دیگر چیزیں بدلی وہیں پر ایک اور غلط فہمی کا بھی خاتمہ کیا۔ وہ کیا کہ حج کے دنوں میں حاجی جب احرام باندھ لیتے تو وہ جو آس پاس کے رہنے والے ہوتے تھے وہ اپنے گھروں میں نہیں جاتے تھے، جس دروازے سے نکل کے آئے ہیں اس دروازے سے گھر نہیں جاتے تھے جب تک احرام کھول نہ لیں۔ اگر جانا پڑتا تو دیوار پھلانگ کر پیچھے سے آتے۔ بھائی ایسا کیوں کرتے ہو؟ تم سیدھے راستے سے گھر کیوں نہیں جاتے؟ کہتے جی جس راستے سے احرام باندھ کے نکلے ہیں گھر سے، جب تک احرام کھل نہ جائے تب تک اس راستے سے اس دروازے سے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے ہم دیوار پھلانگ کے آتے ہیں یا نقب لگا کے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تصور کو ختم کر دیا، فرمایا نہیں تم جانا چاہو گھر میں جا سکتے ہو، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، یہ خود ساختہ تمہارے اپنے لیے باندھے ہوئے قانون ہیں، اپنے آپ کو قید کیا ہوا ہے۔ اسلام بے جا سختیوں کا قائل نہیں ہے، جہاں ضرورت ہو وہاں کرتا ہے، جہاں ضرورت نہیں وہاں سختی بھی نہیں۔ احرام کے جو تقاضے ہیں انہیں پورا کرو، لیکن یہ جو گھر کی دیواریں پھلانگ کے جانے کا طریقہ ہے اس کی ضرورت نہیں، جن سے روکا گیا ہو ان سے روکو بس۔ یوں ان کا جو تصور حج تھا اس کو بدل، ان کے یہاں جو طریقہ حج رائج تھا اسے تبدیل کیا، ماحول سازگار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 10 ذوالحج کو
خود حج کیا، حج کے لیے تشریف لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم و بیش 1.25 لاکھ اہل ایمان اس حج میں شریک ہوئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ حج ارشاد فرمانے لگے تو اس کے ساتھ ایک بات ارشاد فرمائی۔ کیا میں نے وہ خطبہ حج کیا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے اور بڑا تفصیل طلب ہے، اس پر بھی انشاءاللہ عرض کریں گے۔ ایک بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھی، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے بیک زبان کہا، کیوں نہیں، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ اور اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ 3 باتیں، اکملت لکم دینکم، دین مکمل کر دی، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، نعمتیں پوری کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا۔ اللہ اکبر۔ دین کی تکمیل کا اعلان یہ صرف حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ دین کی تکمیل کا اعلان صرف حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی انبیاء کو بھی دین ملا، لیکن تکمیل دین کا اعلان نہیں۔ تکمیل دین کا اعلان یہاں ہوا، کیوں؟ وہ جو سلسلہ دین یا تعلیم خداوندی حضرت آدم سے چلا تھا، چلتے چلاتے حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا تو حضور کے بعد اب کسی اور نبی نے آنا نہیں تھا، اس لیے فرمایا اب دین پورا ہو گیا۔ اب اللہ کی طرف سے آنے والا دین مکمل ہو گیا ہے، اب گویا حضور کے بعد کسی اور نے نہیں آنا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اور یہ وہ آیت ہے، یہ وہ تعلیم ہے، یہ وہ بات ہے جسے مسلمان ہی نہ سمجھے وگرنہ غیر مسلم تو بخوبی سمجھے۔ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو روک کر کہا کہ عمر، تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ آیت ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس دن جس دن وہ آیت اتری تھی عید مناتے، جس دن وہ آیت اتری تھی ہم عید مناتے کہ آج ہمارا دین مکمل ہو۔ یہ آیت پڑھ کے سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمارے پاس یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ دی ہی عید کے دن، ہم اس دن عید ہی مناتے۔ تو الیوم اکملت لکم دینکم، دین کی تکمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع پر اس کا اعلان کیا اور بشارت سنی، اور اتمام نعمت کہ میں نے اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت حقیقت میں دین اسلام ہے، سب سے بڑی نعمت خدائی تعلیمات ہی ہے، سب سے بڑی نعمت وہ اصول اور قوانین ہیں جن کے مطابق زندگی گزار کر کامیابی سے ہم کنار ہوا جاتا ہے۔
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، فرمایا میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اب معلوم ہوا کہ دین اسلام ہی اللہ کے یہاں پسندیدہ دین ہے، کوئی اور نہیں۔ اسی لیے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ، کہ جو کوئی دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کے پیچھے بھاگے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے دین اسلام پر مہر لگا دی ہے۔ اب اللہ کے یہاں اگر قبول ہوگا تو صرف دین اسلام، اور دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، دین اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی سکھا کر گئے ہیں، اور یہ بتا کر گئے ہیں کہ جو میں نے تمہیں سکھایا ہے تم آگے سکھاتے ہیں، جو میں نے تعلیمات تمہیں دی ہیں تم آگے پہنچاتے ہیں، جو میں نے طریقے دین کے مطابق زندگی گزارنے کے تمہیں دیے ہیں تم آگے دیتے ہیں۔ بلغوا انی ولو آیہ، میری طرف سے جو ایک بات بھی تم تک، یہ تم سے مخاطب صرف اصحاب ہی نہیں بلکہ ہر آنے والا ہے جس تک یہ بات پہنچ رہی ہے، کہ جس تک میری بات پہنچتی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو آگے پہنچائے، دوسروں تک پہنچائے، دوسروں کو بتائے۔ تو یہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تھا، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، کہ آپ علیہ السلام نے 9 ہجری کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا اور انہیں کچھ اصطلاحات دی۔ پھر جب ماحول سازگار ہوا 10 ہجری کو آپ علیہ السلام خود تشریف لائے اور پھر حج کر کے دکھایا، تعلیمات دینیہ کے مطابق فریضہ حج کی ادائیگی کی، اور رہتی دنیا تک کے لیے بتا دیا کہ آئندہ حج ایسے ہوگا۔ وہ جو اسلام سے قبل حج کے طریقے تھے، جو جاہلانہ رسوم اور مشرکانہ حرکات حج میں تھی، ان سب کا صفایا کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہ، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہلا اور آخری حج تھا اسلام کے بعد، تو آپ علیہ السلام نے وہاں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہ انسانیت کی معراج ہے، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق